الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا سبق نمبر 3 انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کی تمرین بھی حل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ سب سے پہلے چند الفاظ اور ان کے معانی ذکر کر رہے ہیں۔ چند الفاظ اور ان کے کیا معانی ہیں، اردو میں اس کا کیا معنی ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ایجلن۔ ایجلن کا مطلب ہوتا ہے بارہ سنگا۔ ایجلن بارہ سنگا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ثورن، ثورن بیل کو کہتے ہیں، ثورن کا استعمال بیل کے لیے ہوتا ہے۔ بقرتن، بقرتن کہتے ہیں گائے کو۔ ذئبن، ذئبن یعنی بھیڑیا، ذئبن اردو میں کہتے ہیں بھیڑیے کو، بھیڑیا کی عربی آتی ہے ذئبن۔ شاتن، شاتن یعنی بکری، شاتن کا معنی ہوتا ہے بکری، شاتن بکری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسودو کالا، مذکر کے لیے، سوداؤ کالی مؤنث کے لیے۔ دیکھیں اسودو اور سودا یہ دونوں کالا اور کالی دونوں کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اسودو کا استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے اور سوداؤ کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی مذکر چیز کے بارے میں کہنا ہو کہ یہ کالا ہے تو کہیں گے اسودو، اور اگر کسی مؤنث چیز کے بارے میں کہنا ہو کہ یہ کالی ہے تو کہیں گے سوداؤ۔ کبیرن، کبیرن کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ اس کے بعد ہے کبیرتن، کبیرتن کا مطلب ہے بڑی۔ کبیرتن کا معنی کیا ہے؟ بڑی۔ کبیرن کا مطلب ہوتا ہے بڑا اور کبیرتن کا معنی ہوتا ہے بڑی۔ کبیرن کے آخر میں تا لگایا گیا تو یہ مؤنث کے لیے ہو گیا۔ اس کے بعد ہے صغیرن، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اور صغیرتن اس کا مطلب ہے چھوٹی۔ صغیرن کا استعمال چھوٹے کے لیے ہوتا ہے اور صغیرتن کا استعمال چھوٹی کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں سے چند الفاظ اور جملے دے رہے ہیں اور سائڈ میں ان کی تصویر بنا دی گئی ہے تاکہ طالب علم کے ذہن میں بات اچھی طرح بس جائے اور اچھی طرح وہ سمجھ پائے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ایجلن۔ ایجلن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اوپر پڑھا، ایجلن کہتے ہیں بارہ سنگا کو۔ نیچے دیکھیں اس کے سائڈ میں بارہ سنگا کی تصویر بھی بنا دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے بقرتن سوداؤ۔ بقرتن کہتے ہیں گائے کو، سوداؤ یعنی کالی۔ بقرتن سوداؤ کیا معنی ہوا؟ کالی گائے۔ اسی وجہ سے دیکھیں سائڈ میں کالی گائے کی تصویر بھی بنا دی گئی ہے۔ ذئبن صغیرن، ذئبن کا مطلب ہوتا ہے بھیڑیا، اور صغیرن آپ نے پڑھا کہ چھوٹے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو کیا معنی ہوا؟ چھوٹا بھیڑیا۔ اسی وجہ سے سائڈ میں چھوٹے بھیڑیے کی تصویر بھی ہے۔ ھذا ثور کبیرن، ھذا مطلب یہ، ثور مطلب بیل، کبیر مطلب بڑا۔ کیا معنی ہوا؟ یہ بڑا بیل ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں سائڈ میں بڑے بیل کی تصویر ہے، ایک بڑے بیل کی تصویر بنا دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ثورن اسودو، ثور کہتے ہیں بیل کو، اسود یعنی کالا۔ ثورن اسودو کیا معنی ہوا؟ کالا بیل۔ اس کے بعد ہے ذئبن کبیرن، ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو اور کبیر کہتے ہیں بڑے کو، تو ذئبن کبیرن کیا معنی ہوا؟ بڑا بھیڑیا۔ دیکھیں سائڈ میں اس کی تصویر بنا دی گئی ہے۔ شاتن صغیرتن، شاتن یعنی بکری، شاتن کا معنی ہوتا ہے بکری، اور صغیرتن کا معنی آپ نے پڑھا کہ چھوٹی، یعنی صغیرتن کا استعمال چھوٹی کے لیے ہوتا ہے، تو کیا ہوا؟ شاتن صغیرتن چھوٹی بکری۔ ھذہ بقرتن کبیرتن، ھذہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، بقرتن یعنی گائے، کبیرتن یعنی بڑی، تو کیا معنی ہوا؟ یہ بڑی گائے ہے۔ ھذہ بقرتن کبیرتن، یہ بڑی گائے ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک ذئب اسود، ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، ذئب کا مطلب ہوتا ہے بھیڑیا، اور اسودن کہتے ہیں کالے کو، اسودن کا استعمال کالے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا پورے کا؟ ذالک ذئب اسود، یعنی وہ کالا بھیڑیا ہے، وہ کالا بھیڑیا ہے۔ دیکھیں آپ نے پڑھا تھا کہ ذالکہ کا استعمال، اسی طرح تلکہ کا استعمال بھی مشار الیہ بعید کے لیے ہوتا ہے، یعنی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکہ اور تلکہ کا استعمال ہوتا ہے۔
یہ بتانا ہو کہ کوئی دور کی چیز ہو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہیں گے ذالکا تلکا، یعنی وہ، اس طرح کہیں گے۔ اگر مذکر ہے تو وہ مرد، وہ عورت، اس طرح دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ذالکا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں ذالکا ذیب اسود، وہ کالا بھیڑیا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں تصویر میں بھی جو جملہ لکھا ہے، جملے کے دور میں تصویر بنائی گئی ہے۔ تصویر بنانے میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ذالکا اور تلکا کا استعمال دور کے لیے ہوتا ہے، دور کی چیز کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں جملے کے بعد نہیں، جملے کے فوراً بعد تصویر نہیں بنائی گئی بلکہ دور میں تصویر بنائی گئی ہے۔ اس کے برخلاف اوپر دیکھیں جملہ لکھا ہے، اس کے فوراً بعد تصویر ہے، لیکن کیونکہ ذالکا تلکا اور اس کے بعد جو ہے ذالکا، یہ سب کس لیے ہوتے ہیں؟ دور کی چیز کو بتانے کے لیے، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تصویر بھی دور بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے تلکا شاتن سوداؤ۔ تلکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، شاتن یعنی بکری، سوداؤ کالی۔ کیا معنی ہوا؟ وہ کالی بکری ہے۔ دیکھیں سائڈ میں کالی بکری کی تصویر بنائی گئی ہے۔ ذالکا ایکل کبیر، ذالکا کا معنی ہوتا ہے وہ، ایکل یعنی بارہ سنگا، کبیر یعنی بڑا۔ ذالکا ایکل کبیر یعنی وہ بڑا بارہ سنگا ہے۔ اس کے بعد ہے ما ھذا۔ ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، ھذا کا معنی ہوتا ہے اے۔ کیا معنی ہوا؟ اے کیا ہے۔ یہاں سوال نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ جواب دینا چاہیں تو اس طرح جواب دیں گے، کیونکہ تصویر جو بنائی گئی ہے اس تصویر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بیل کی تصویر ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ ھذا ثور۔ بیل کے لیے عربی میں ثور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے ھذا ثور۔ اس کے بعد ہے ما ھذہ۔ دیکھیں سائٹ میں ایک بلی کی تصویر بنائی گئی ہے۔ ھذہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، ما کا مطلب کیا، تو کیا معنی ہوا؟ ما ھذہ، اس کا معنی ہوا یہ کیا ہے۔ اگر آپ جواب دینا چاہیں تو کہیں گے ھذہ قطۃ، کیونکہ بلی کو عربی میں قطۃ کہتے ہیں۔ آئیے تمرین بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تمرین الدرس الثالث، تیسرے سبق کی تمرین۔ سب سے پہلے لفظ ہے ھذا، اس کے بعد خالی جگہ ہے اور دور میں ایک تصویر بنائی گئی ہے بارہ سنگا کی، یعنی آپ کو بتانا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تصویر میں جو بنائی گئی ہے، جس چیز کی تصویر بنائی گئی ہے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ھذا، تصویر دیکھیں اور بتائیں کہ وہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بارہ سنگا، تو کہیں گے ھذا، بارہ سنگا کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ ایکل۔ بارہ سنگا کو عربی میں کہتے ہیں ایکل، اس وجہ سے کہیں گے ھذا ایکل۔ اس کے بعد ہے ھذہ، پھر خالی جگہ ہے، پھر دور میں ایک بکری کی تصویر بنائی گئی ہے، تو کہیں گے ھذہ شاتن، کیونکہ بکری کے لیے عربی میں شاتن کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے کہیں گے ھذہ شاتن۔ اگر آپ اس کی صفت لانا چاہتے ہیں تو کہیں گے ھذہ شاتن سوداؤ، یعنی اگر آپ اس کے کالے پن کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کالی بکری ہے، اگر یہ بتائیں گے تو کہیں گے ھذہ شاتن سوداؤ۔ اگر سوداؤ نہ کہیں، صرف یہ کہیں کہ ھذہ شاتن، تب بھی درست ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے تلکا۔ تلکا کا معنی ہوتا ہے وہ، اور اس کا استعمال دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں خالی جگہ ہے، اس کے بعد ایک تصویر بنائی گئی ہے گائے کی، تو گائے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے بقرۃ، تو کیا کہیں گے؟ تلکا بقرۃ۔ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی صفت بتانا چاہیں گے تو کہیں گے، اور کیونکہ وہ بڑی ہے اس لیے کہیں گے تلکا بقرۃ کبیرۃ۔ اس کے نیچے ہے ما ھذہ، یہ کیا ہے۔ ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، ھذہ ہے، اس کا معنی ہے یہ، تو کیا معنی ہوا؟ یہ کیا ہے۔ سائڈ میں دیکھیں جو تصویر بنائی گئی ہے، تصویر سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ گائے کی تصویر ہے، چھوٹی گائے کی تصویر ہے، تو کہیں گے ھذہ بقرۃ۔ پھر اگر اس کو کالے پن کو بتانا چاہیں گے، کیونکہ اس میں کالا پن بھی ہے، تو کہیں گے ھذہ بقرۃ سوداؤ، ورنہ صرف ھذہ کہیں گے ھذہ بقرۃ۔ اس کے بعد ہے ما ھذا، یہ کیا ہے، اور سائٹ میں جو تصویر بنائی گئی ہے وہ ہے بیل کی، تو ہم کہیں گے ھذا ثور، کیونکہ عربی میں بیل کو ثور کہتے ہیں، اس وجہ سے کہیں گے ھذا ثور۔ اس کے بعد لفظ ہے ما ھذہ۔
اس کے تصویر جو دی گئی ہے وہ بلی کی تصویر ہے، اور بلی کو عربی میں کہا جاتا ہے قطۃ، تو ہم کہیں گے ھذہ قطۃ۔ اس کے بعد ہے ما ذالک، وہ کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تصویر جو بنائی گئی ہے وہ تصویر ہے بھیڑیے کی، تو ہم کہیں گے ذالک ذیب، کیونکہ وہ بھیڑیا کالا ہے تو ہم یہ کہیں گے ذالک ذیب اسود۔ ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، تو ما ذالک وہ کیا ہے۔ اس کے نیچے دیکھیں ما ذالک وہ کیا ہے، تو یہ تصویر بھی بھیڑیے کی ہے لیکن یہ کالا نہیں ہے، اس کے اوپر والا جو تھا وہ کالا تھا لیکن یہ کالا نہیں ہے، تو صرف ہم یہ کہیں گے کہ ذالک ذیب۔ اس کے بعد ہے ما تلک، ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، تل کا مطلب وہ، تو کیا معنی ہوا وہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے دور میں جو تصویر دیکھیں بتائی گئی ہے بلی کی تصویر ہے، تو ہم کہیں گے تلک قطۃ۔ اب دیکھیں اردو سے عربی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے یہ کالا بارہ سنگھا ہے، اے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے ھذا یا ھذہ، اگر مذکر ہو تو ھذا، مؤنث ہو تو ھذہ، اور کالے کے لیے بھی دو لفظ آتے ہیں، اگر مذکر ہے تو اسود، اور مؤنث ہے تو اس کے لیے کہیں گے سودا۔ بارہ سنگھا کا معنی ہوتا ہے ایجل، تو اس کی عربی ہوگی ھذا ایجل اسود، ھذا ایجل اسود، کیونکہ ھذا کا معنی ہوتا ہے ایک، اور کالا کے لیے آتا ہے اسود، اور بارہ سنگھا کے لیے ایجل آتا ہے، تو ملائیں گے جب ہوگا ھذا ایجل اسود، یہ کالا بارہ سنگھا ہے۔ دوسرا لفظ ہے وہ سفید بیل ہے، وہ کے لیے آتا ہے ذالکا، سفید کے لیے آتا ہے ابیض، اور بیل کے لیے آتا ہے ثور، تو کیا معنی ہوگا ذالکا ثور ابیض، ذالکا ثور ابیض۔ تیسرا جملہ ہے یہ کالی بکری ہے، اے کے لیے ھذہ، کالی کے لیے آتا ہے سوداء، مؤنث کے لیے سوداء، اور بکری کے لیے آتا ہے شاتن، تو اس طرح کہیں گے ھذہ شاتن سوداء۔ جملہ نمبر 4 وہ بڑا بھیڑیا ہے، او کے لیے ذالکا، بڑا کے لیے آتا ہے کبیر، اور بھیڑیے کے لیے آتا ہے ذیب، تو کیا معنی ہوا اس کا عربی کیا بنے گا، اس کی عربی بنے گی ذالک ذیب کبیر، وہ بڑا بھیڑیا ہے۔ 5 یہ چھوٹا بھیڑیا ہے، یہ یعنی اے کے لیے آتا ہے ھذا، اور چھوٹے کے لیے آتا ہے صغیر، بھیڑیے کے لیے آتا ہے ذیب، تو اس کو جب ملائیں گے تو کہیں گے ھذا ذیب صغیر، ھذا ذیب صغیر۔ اس کے بعد ہے 6 نمبر یہ بڑی گائے ہے، اے کے لیے اگر مؤنث ہے تو کہیں گے ھذہ، کیونکہ یہاں پہ جو گائے ہے وہ مؤنث ہے اس لیے کہیں گے ھذہ، اور بڑی کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کبیرۃ، اور گائے کے لیے کہا جاتا ہے بقرۃ، تو اس کا معنی ہوگا ھذہ بقرۃ کبیرۃ۔ نمبر 7 یہ چھوٹی گائے ہے، اے کے لیے کہا جاتا ہے ھذہ، اور چھوٹی کے لیے صغیرۃ، گائے کے لیے بقرۃ، تو اس طرح کہیں گے ھذہ بقرۃ صغیرۃ۔ نمبر 8 وہ بڑا بارہ سنگھا ہے، وہ کے لیے کہیں گے ذالکا، بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے کبیر، اور بارہ سنگھا کے لیے ایجل، تو اس کی عربی ہوگی ذالک ایجل کبیر۔ نمبر 9 وہ بڑا بیل ہے، وہ کے لیے ذالکا، بڑے کے لیے کبیر، بیل کے لیے آتا ہے ثور، تو معنی ہوگا ذالک ثور کبیر۔ دیکھیں اب جب اردو بنایا گیا اس میں ایک بات آپ غور کریں، سب سے پہلا لفظ ہی دیکھ لیں، تقریباً جتنے الفاظ ہیں جو صفت لائی گئی ہے موصوف صفت کی ترکیب سے یہ متصف ہیں، تمام الفاظ میں تقریباً موصوف صفت کی ترکیب اپنائی گئی ہے، تقریباً سب کی صفت لائی گئی ہے۔ جیسے سب سے پہلا لفظ کیا ہے، سب سے پہلا جملہ یہ کالا بارہ سنگھا ہے، یعنی صرف بارہ سنگھا نہیں بلکہ کالا بارہ سنگھا ہے، بارہ سنگھا کی صفت بیان کی گئی ہے کالا ہونا، اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اور دوسرے لفظ جملے میں کیا ہے وہ سفید بیل ہے، بیل کی صفت سفید ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں جب اردو میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ کالا بارہ سنگھا ہے، تو یہاں پہ کالا پہلے آ رہا ہے، بارہ سنگھا بعد میں آ رہا ہے۔ اسی طرح وہ سفید بیل ہے، تو یہاں پہ جو صفت ہے بیل کی جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ پہلے آ رہا ہے،
وہ پہلے صفت پہلے آ رہی ہے اور بیل بعد میں آ رہا ہے۔ اس طرح دیکھیں تیسرے جملے میں یہ کالی بکری ہے، اس میں بھی کالی جو کہ بکری کی صفت ہے یہ پہلے آ رہی ہے اور بکری بعد میں آ رہی ہے۔ لیکن جب ہم عربی بنائیں گے، عربی بناتے وقت موصوف پہلے آئے گا، اس کے بعد میں صفت آئے گی۔ اردو میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے صفت آئے گی، یعنی اس کا بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، کالا ہونا، سفید ہونا، جو بھی صفت ہیں یہ پہلے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور بعد میں موصوف، لیکن عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، بعد میں صفت آتی ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم عربی بنائیں گے ان جملے کی، تو پہلے جملے کی عربی کس طرح بنائیں گے؟ یہ کالا باراسنگا ہے، ہم نے اس کی عربی کیا بنائی؟ ہاذا، اور کالا کے لیے آتا ہے اسودو، تو ہم نے اس کی عربی بنائی کہ ہاذا اجل اسودو۔ ہم نے ہاذا اسود اجل نہیں کہا، ہم نے اس کی عربی ہاذا اسود اجل نہیں بنائی، بلکہ ہم نے اس کی عربی بنائی ہاذا اجل اسود، کیونکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، اور یہاں پہ باراسنگا اجل یہ موصوف ہے اور اسود اس کی صفت ہے، اسی وجہ سے ہم نے موصوف کو پہلے لایا اور صفت کو بعد میں لایا۔ اسی طرح وہ سفید بیل ہے، اس میں بھی کیا ہے کہ سفید جو ہے یہ صفت ہے اور بیل موصوف ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کی عربی بنائی ذالک ثور ابید۔ ہم نے ذالک ابید ثور نہیں کہا، ذالک ابید ثور کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، لیکن اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کہیں پہ آپ کو ایسا لگے کہ یہ اس میں غلطی ہو گئی ہے تو آپ بتائیں، انشاءاللہ اس کی اصلاح کی جائے گی۔